بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہمارا سبق باب التوبہ کے حوالے سے حدیث نمبر 20 اور سبق نمبر 14 ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے زر بن حبیش جو مشہور تابعی ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا شمار عراق کے ماہرین قراء میں سے ہوتا ہے۔ اس طرح صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کی حدیث اہل کوفہ والوں میں مشہور ہے، اور مسح الخفین کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور مسح کی مدت کے بارے میں اقوال فقہا بیان کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نسف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق علیہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر علاقے کے کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا، اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس راہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کیا، 100 تعداد مکمل کر دی۔ پھر علاقے کے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا، اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے عرض کیا کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ اور اس کے بندے کی توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے علاقے کی طرف واپس مت جاؤ کیونکہ وہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل دیا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اسے موت آ گئی، تو اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ دل سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے ایک بھی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ تو ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنے مابین فیصل مقرر کر لیا، یعنی حکم مقرر کر لیا۔ اس نے کہا زمین کے دونوں حصوں کی پیمائش کرو، دونوں میں سے جس حصے کے زیادہ قریب ہوگا وہیں اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو اسے اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس طرف کا ارادہ کیے ہوئے تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ اس روایت کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی سعد، کنیت ابو سعید، آپ کا تعلق خاندان خدرہ سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جلیل القدر صحابی ہیں، مالک بن سنان، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ قبیلہ عدی بن نجار سے تھی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ محترمہ نے بیعت عقبہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ماں باپ کے دامن میں تربیت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 1170 بیان ہوئی ہے۔ 86 برس کی عمر میں سن 6 ہجری میں وصال فرمایا۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ عبارت میں راہب کا ذکر ہے۔ راہب جو دنیا کی مشغولیتوں سے الگ تھلگ ہو کر اور دنیا کو چھوڑ کر الگ پناہ گاہ بنانے والا ہو، یعنی تارک دنیا مراد ہے۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، من یحول استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی چیز بھی فاصل اور حائل نہیں بن سکتی۔ اس طرح انطلق الی ارض کذا و کذا کے جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ اس طرح اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں قیسو ما بین الارضین، ارضین سے مراد وہ بستی ہے جس سے نکلا اور وہ بستی جس کی طرف چلا گیا۔ اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا عمدن قتل کرنے والے کی توبہ بالاجماع قبول ہے، کیونکہ ظاہر حدیث سے یہ مضمون ثابت ہو رہا ہے کہ اس آدمی نے لوگوں کو عمدن قتل کیا تھا، اگرچہ یہ احکام ان شرائع کے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے، مگر ہماری شریعت میں خود اس کی تائیدات موجود ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یعنی جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو اب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اس طرح اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل معصیت سے علیحدگی اور قطع تعلقی چاہیے جب تک کہ وہ اپنے حال پر قائم رہیں۔ نیکیوں کے ساتھ ملنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس راستے میں اگر کوئی مشقت پیش آ بھی جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس روایت میں اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ نیک بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان نیکوں کے ساتھ کر دیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور دوسری کو فرمایا تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان کے درمیان پیمائش کرو، چنانچہ اس کو صالحین کی زمین کے ایک بالش قریب پایا، اس بنا پر اسے بخشش دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس زمین کی طرف اپنے سینے کے ساتھ تھوڑا سا دور ہوا۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ فرشتے مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ اس طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت کی طرف واضح اشارہ کر دیا گیا کہ فرشتوں کی ہر 2 جماعتوں کا فصیل فرشتہ صورت انسانی میں آیا اور ان کا فیصلہ کیا، جس کو تسلیم کر لیا گیا۔ یہ انسان کی شرافت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اشرف المخلوق میں سے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور تائب کی توبہ قبول ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو اور غلطیاں کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جن نفوس میں خیر اور حق کی استعداد موجود ہو وہ بالآخر استقامت کی راہ پر لوٹ آتے ہیں، اگرچہ خواہشات کبھی کبھی ان کو ہدایت کی راہ سے پھسلا دیتے ہیں۔ آج کا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور تائب کی توبہ قبول ہے، خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ اس روایت کے اندر اس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جس نے 99 قتل کرنے کے بعد ایک آدمی کو اور قتل کر کے 100 آدمیوں کو قتل کیا، اور پھر توبہ کی نیت سے، توبہ کی غرض سے روانہ ہوا۔ آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اسے موت آ گئی۔
اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ دل سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے ایک بھی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ تو ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کو اپنے درمیان حکم مقرر کر لیا۔ اس نے یہ جو فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی سعد، کنیت ابو سعید، آپ کا تعلق خاندان خدرہ سے ہیں، اور آپ سے جو روایات مروی ہیں ان کی تعداد 1170 بیان ہوئی ہے۔ 86 عمر کی برس میں 76 ہجری کو وصال فرمایا۔ آئندہ ہمارا سبق حدیث نمبر 21 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔